وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے ذاتی احوال اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے۔ وہ 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ انسان کا ایک زمانہ بچپن کا ہوتا ہے، ایک زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، ایک زمانہ ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے اور ایک زمانہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ عموماً انسان ان 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم نے ان 4 مرحلوں کو اس آیت کریمہ میں ترتیب سے نمبر وار بیان کیا ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ لعب کہتے ہیں ایسے کاموں کو، ایسی حرکتوں کو جو بیکار ہوتی ہیں، جیسے بچے کرتے ہیں، کسی چیز کو توڑ دیا، کسی کو پھوڑ دیا، ادھر سے ادھر کر دیا۔ تو بچپن میں جو کھیل ہوتا ہے اسے لعب کہا جاتا ہے۔ خود بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اسے لعب کہا جاتا ہے۔ پھر جب بچپن سے جوانی کا زمانہ آتا ہے، انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو وہ جوانی کے ساتھ ساتھ اپنے کھیل میں بھی جوان ہو جاتا ہے۔ جوانی کا جوش ہوتا ہے اور کھیل کے اندر کھیلتا ہے، جس کھیل میں مشغول رہتا ہے اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے کہ جسمانی ورزش ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود جسمانی ورزش نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف کھیل ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنے آپ کو خوش کرتا ہے۔ تو جوانی میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے اسے لہو کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے، پھر جب وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے،
اور اپنے بچپن کے کھیل کو یاد کرتا ہے جن میں وہ مشغول رہا کرتا تھا، تو اسے اپنے اوپر ہنسی آتی ہے کہ وہ بچپن کا کھیل کوئی کھیل ہوتا تھا، اسے اس کھیل پر ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ پھر جب جوانی کا زمانہ گزر جاتا ہے، ادھیڑ عمر کا زمانہ آتا ہے، تو پھر اسے اپنی جوانی پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے جوانی کی قدر کر لی ہوتی اور جوانی کی قدر کر کے کچھ کر لیا ہوتا۔ تو جب ادھیڑ عمر کے زمانے کو پہنچتا ہے تو اسے جوانی کے کھیل پر افسوس ہوتا ہے جن میں وہ مشغول رہا کرتا تھا۔ تو جب جوان ہوتا ہے اور جوانی سے ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے تو اسے جوانی میں کیے گئے اعمال پر ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ پھر جب چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کے زمانے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی جوانی پر افسوس ہوتا ہے۔ اور جب بڑھاپے کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک عمر کی زیادتی کی حرص۔ مال کی لالچ کا یہ عالم ہوتا ہے، کوئی یہ خیال کرتا ہے، وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے جیسی کسی کی دکان نہ ہو، میرے جیسی کسی کی کار نہ ہو، میرے جیسا کسی کا مکان نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 4 مراحل ہے جن سے انسان گزرتا ہے۔ بچپن اور جوانی کا زمانہ، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پھر جوانی اور بچپن کا زمانہ گزر جاتا ہے، ادھیڑ عمر کا اور بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے، تو اس کے اندر مال اور اولاد کی کثرت کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بوڑھے میاں ہیں، جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تذکرہ ہوتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، پہلے بیٹے کے اتنے بچے ہیں، دوسرے بیٹے کے اتنے بچے ہیں، ہر ایک کی ایسی دکان ہے، میرے اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے نواسے ہیں، میری اتنی نواسیاں ہیں، الغرض اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو مال اور اولاد کی لالچ بڑھ جاتی ہے اور عمر کی زیادتی کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 4 مراحل ہیں جن سے انسان گزرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ انسانی زندگی کے ان 4 مرحلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، ایک کھیت ہوتا ہے، جب کھیتی لہلہاتی ہے یہ اس کا ابتدائی دور ہوتا ہے، پھر جب کھیتی اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے یعنی اس میں پیداوار اگنے لگتی ہے، یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ پھر جب کھیتی لہلہاتی ہے اور پیداوار نکلنا شروع ہوتی ہے، پیداوار اگنا شروع ہوتی ہے، تو کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بھی اندر اندر خوش ہوتا ہے، کھیل کود پروگرام اور پلان بناتا ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، صحت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، خوش و خرم ہے،
تو یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، پروگرام بناتا ہے، پلان بناتا ہے، اس لیے کہ جوانی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، نہ کسی کی کوئی بات سنتا ہے، نہ کسی کے کوئی مشورے پر عمل کرتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر جب کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو وہ زرد اور پیلی پڑ جاتی ہے۔ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو وہ کھیتی فصل کٹ کر بالکل بھوسا بن جاتی ہے، اس کا چورا چورا ہو جاتا ہے۔ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو اس کا بھوسا بھوسا بن جاتا ہے، پھر جب کھیت میں جاؤ تو صرف دھول نظر آتی ہے، اور جو کچھ بچا کچا ہے اسے بھی جلا دیا جاتا ہے۔ تو انسان کا بھی یہی حال ہے کہ جب جوانی کی عمر سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ بڑھاپا آہستہ آہستہ اس کے بدن کو، اس کے اعضائے بدن کو، اور اس کی بدن کی تازگی کو، اور اس کے حسن و جمال کو، اس کی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی طاقت اور توانائی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کھیتی زرد اور پیلی پڑ کر پھر فصل کٹ کر بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کا بھوسا بن جاتا ہے، پھر دھول نظر آتی ہے، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ارمانوں کو لے کر قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو متاع الغرور کہا ہے۔ متاع کہتے کسے ہیں؟ ایک بہت بڑے صاحب لغت گزرے ہیں جن کا نام امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کو 3 لفظوں کی تحقیق مطلوب تھی۔ صاحب لغت کہتے ہیں لفظوں پر ریسرچ کرنے والا، لفظوں کی تحقیق کرنے والا، کہ کس لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے، کس لفظ کا کیا میننگ ہوتا ہے، وہ ان پر ریسرچ کرتے ہیں، اور اس لفظ کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ اس ایسے شخص کو صاحب لغت کہتے ہیں۔ تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لفظوں کی تحقیق مطلوب تھی، ایک متاع، ایک رقیم اور ایک تبارک کی۔ مقامی لوگوں سے اس کی تحقیق نہ مل سکی تو انہوں نے اس کی تحقیق کے لیے سفر کیا۔ چلتے چلتے جنگل میں ایک بڑھیا کے یہاں ٹھہرے۔ بڑھیا نے ان کا استقبال کیا اور اپنے یہاں ٹھہرایا، اور کھانا پکانے کے لیے ہانڈی چولہے پر رکھی، اور بچے کو کہا کہ میں اور لکڑیاں چن کے لاتی ہوں۔ ایک کتا آیا اور متاع، جسے اردو میں صافی کہا جاتا ہے، جس سے کچن وغیرہ کے برتن کو پکڑا جاتا ہے، کھانے پینے کے جو برتن ہوتے ہیں اس سے اس کپڑے سے پکڑا جاتا ہے، اسی طرح کچن کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ ایسے کپڑے کو صافی کہتے ہیں، اور گجراتی زبان میں چیتھڑا کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے۔ تو کتا آیا اور صافی کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب بڑھیا آئی تو بچے سے کہا این المتاع، متاع کہاں ہے؟ تو بچہ بول پڑا جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجول، کہ کتا آیا اور اس نے صافی لی اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو مہمان کے تو کان کھڑے ہو گئے کہ جن لفظوں کی تحقیق کے لیے میں نکلا تھا وہ مجھے اکٹھے ایک ہی جگہ پر مل گئے۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حالت، یہ ہے دنیاوی زندگی کی مثال، کہ ایک صافی ہے، اس کے ذریعے کچن کا سامان صاف کیا جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سامان ہے،
تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ متاع قلیل، ان کا فائدہ اٹھانا دنیا سے تھوڑے دنوں تک ہے، پھر ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے انسانی زندگی کے 4 مراحل۔ ان 4 مراحل سے انسان گزرتا ہے اور پھر ان 4 مرحلوں کو پورا کر کے انسان دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اسی لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی اس زندگی کی نہ شام ہے نہ اس پر فنا ہے، اس لیے اسی طرح اس کی تیاری کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کی والدہ باندھی تھی، وہ کسی کام کے لیے جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی انہیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ اسی اعتبار سے وہ حضرت عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی انہوں نے زیارت کی۔ بہت بڑے درجے کے تابعی گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آخرت کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، تو انہوں نے 2 لفظوں میں 2 جملوں میں انتہائی جامع اور مختصر جواب دیا۔ وہ جواب یہ تھا کہ دنیا کی زندگی جتنی ہے اس کے بقدر تیاری کرو، اور آخرت کی زندگی جتنی ہے اس کے بقدر تیاری کرو۔ دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو قریب کا سفر ہوتا ہے، مختصر سفر ہوتا ہے تو اس کے لیے ویسی تیاری کرتا ہے، اور جب لمبا سفر ہوتا ہے تو لمبی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ والے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ان کے جملے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ان جملوں کے ذریعے انسان کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، انسان کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ تو کتنا جامع اور مختصر جواب ارشاد فرمایا۔ خلافت بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام سلیمان بن عبد الملک ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کا رجحان بھی دین کی طرف ہوتا تھا، وہ بھی دین سے دلچسپی رکھتے تھے، صلحاء اور علماء کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور ان کو بھی آخرت کی کچھ فکر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے خدمت میں جانا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خدام نے تحقیق کی اور بتلایا کہ ایک پرانے بزرگ ہیں جن کا نام ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اس نے اپنے خدام سے کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے پیغام پہنچایا تو حضرت ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خود بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ گئے تو بڑے احترام اور عزت سے بٹھایا، اور پھر سوال کیا کہ کچھ نصیحتیں فرما دیجیے۔ تو حضرت ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ بادشاہ نے ایک سوال یہ کیا کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، موت سے کیوں گھبراتا ہے، موت سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ ہمارے اگلے بڑے جو تھے اللہ والے تھے وہ تو موت سے نہیں گھبراتے تھے بلکہ موت کو پسند کرتے تھے۔ آج کا انسان موت کو کیوں نہ پسند کرتا ہے؟ تو حضرت ابو حازم انصاری
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کوئی انسان آباد گھر سے ویران گھر میں جانا پسند کرتا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس اب سمجھو کہ تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، تو کہ کیسے دنیا سے آخرت میں جانا پسند کرے گا؟ تو اگر ہم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے تو ہمیں موت سے ڈر لگے گا، ہمیں موت سے نفرت ہوگی۔ اور ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین، انہوں نے آخرت کو آباد کیا تھا، اس لیے وہ آخرت میں جانا پسند کرتے تھے، موت کو پسند کرتے تھے، موت سے محبت کرتے تھے اور اللہ سے ملاقات کو بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کی پیشی ہوگی، کوئی نہیں چھوٹے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیشی کیسی ہوگی، اس کا منظر کیا ہوگا؟ دنیا کی عدالت میں انسان جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لیکن ان کی شان الگ ہوگی۔ کفار اور فجار اور گنہگاروں اور مجرموں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لیکن ان کی نوعیت بھی الگ ہوگی۔ مومنوں کو اس طرح کھڑا کیا جائے گا، مومنوں کی پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہوگی۔ ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ ایک شخص ہے، سفر میں جاتا ہے اور سفر میں بھی اپنے مقصود کو اپنے سامنے رکھتا ہے، سفر کا مقصد بھی اس کے پیش نظر ہے، اور سفر کے دوران بھی اسے اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کا خیال ہے، اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ پھر جب روانگی ہوتی ہے، سفر سے واپسی ہوتی ہے، تو وہ رشتہ داروں اور گھر والوں کے لیے تحفے خریدتا ہے۔ پھر جب اس سفر سے اپنی گھر کی طرف لوٹنا شروع کرتا ہے تو بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی اور اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور جیسے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں کے انتظار میں بھی شدت آ جاتی ہے، اس کے گھر والے بھی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر آتا ہے تو استقبال کے لیے اپنے پلکی بچھا دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب مومنوں کو، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز اور اکرام کریں گے۔ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی، اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ بگوڑا غلام، ایسا غلام جو اپنے مالک کی چوری کر کے بھاگ گیا ہو اور مالک سے چھپ چھپا کر ادھر ادھر پھر رہا ہو، اور جب اسے پکڑ لیا جائے اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کے مالک کے پاس لے جایا جائے تو بتلاؤ کیا اس کو خوشی ہوگی؟ اور کیا اس کے مالک کو خوشی ہوگی کہ یہ غلام میرے پاس آ رہا ہے؟ بلکہ اس کو تو اپنے مالک کے پاس واپس جانے میں موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی حال گنہگار اور مجرموں کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی، ان کے ہاتھ پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ذلت اور پشمردگی ان کے اوپر چھائی ہوگی، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ان کی علامت سے پہچان لیا جائے گا۔ جو مومنین ہوتے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی
اور منچاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی، رب چاہی زندگی بسر کی، تو وہ اپنے اعضائے وضو سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ان سے نورانیت ٹپک رہی ہوگی، اور وہ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے، انہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ اور کفار اور گنہگار اور مجرموں کو لایا جائے گا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے ذاتی احوال یعنی انسانی زندگی کے 4 مرحلوں کو بیان کیا ہے، اور پھر فکر آخرت کی دعوت دی ہے کہ عالم برزخ اور میدان حشر و قیامت یہ دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، اس کے لیے ابھی سے ہمیں متفکر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔